بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، یہ اگست کا مہینہ ہے۔ اس ماہ میں 1947 میں ہمیں الگ وطن عطا ہوا تھا، جس کی ہم ہر سال خوشی مناتے ہیں۔ یہ دن منانے کے لیے بھی 3 دن باقی ہیں۔ آزادی کی بات کرنے کا بھی کچھ وقت ہے، اس لیے سوچا ایسا کرتے ہیں کہ آج کسی اور کو یاد کرتے ہیں، کچھ دردناک یادیں ذہن میں لاتے ہیں۔ 1947 سے 2 سال پہلے 1945 میں اور اسی ماہ میں جاپان میں قیامت صغریٰ برپا ہوئی تھی۔ یہ حادثہ بھلائے جانے والا نہیں، جب 6 اگست کو جاپان کے شہر ہیروشیما اور 9 اگست کو دوسرے شہر ناگاساکی پر امریکہ نے ایٹم بم گرا کر اپنی طاقت کی حوث کو کم کرنے کی کوشش کی۔ ناظرین، اس ظلم کے حقائق میں بہت کڑواہٹ ہے۔ یہ درست ہے کہ جاپانی فوجیں بہت طاقتور اور منظم تھیں، ان کی بڑھتی ہوئی طاقت کا پھیلاؤ روکنا بہت مشکل ہو رہا تھا، لیکن پھر بھی اتحادی فوج کے سوویت یونین نے دن رات اس کی شہری آبادی اور فوجی تنصیبات پر بموں کی برسات کر کے اس کی طاقت کو کنٹرول کر لیا تھا اور عنقریب کوئی جنگی معاہدہ کرنے والا تھا۔ لیکن ناظرین، ہمیں معلوم ہے کہ امریکہ کیا ہے۔ امریکہ کی سوچ کو کوئی اور ملک نہیں پہنچ سکتا۔ وہاں کے حکمرانوں نے بظاہر تو جاپان کو استعمال کیا، لیکن اصل میں امریکہ نے اپنے ابھرتے ہوئے دشمن سوویت یونین کو شٹ اپ کال دی، تاکہ وہ آئندہ آنے والے دنوں میں کسی قسم کی شرارت کرنے کی کوشش نہ کرے۔ ناظرین، پلک جھپکتے میں ہیروشیما میں 1 لاکھ سے زائد اور دوسرے شہر ناگاساکی میں 80,000 معصوم شہریوں کو اپنی درندگی کی بھینٹ چڑھا دیا۔ ناظرین، بات یہیں پر ختم نہیں ہوتی۔ اتنی ہی تعداد میں کچھ دنوں کے اندر مزید 1-1.5 لاکھ معصوم شہری ایٹم بم کے اثرات سے دھیرے دھیرے ہلاک ہو گئے۔ گویا 2 دنوں میں امریکہ نے 2.5 سے 3 لاکھ جاپانی شہریوں کا خون پی لیا اور اس کے کان پر جوں نہ لنگی۔ ویسے تو امریکہ کی خونی پیاس کبھی بھی نہیں ختم ہوئی۔ ویتنام، عراق، بوسنیا اور افغانستان کو گھونٹ گھونٹ پینے والی سپر پاور ہر چند سال بعد کبھی امن تو کبھی مذہب کا ڈھونگ رچا کر ایک نئے خون کا ذائقہ چکھنے کو تیار رہتی ہے، کیونکہ دنیا بھر میں کسی ریاست میں اتنی طاقت نہیں کہ کوئی اسے روک سکے اور یا کوئی اسے ملامت کر سکے۔ ناظرین، جاپان پر ہونے والے ظلم کی مثال اس لیے ملنی مشکل ہے کہ یہ ظلم 75 برس گزرنے پر بھی قائم ہے، کیونکہ ابھی بھی اس فضا میں پیدا ہونے والے بچے کسی نہ کسی جسمانی نقص کا شکار ہوتے ہیں۔ لیکن ناظرین، آفرین ہے جاپانی قوم پر کہ نہ جانے کیسے اعصاب ہیں اس قوم کے کہ اتنی شدید ظلم اور زیادتی کے بعد بھی اٹھ کر کھڑی ہو گئی اور ایسے مضبوط پیروں سے کھڑی ہے کہ ملک کے 2 شہروں کو تباہ کرنے والے بھی پچھتاتے ہوں گے کہ ہم نے کیا کمایا اس کو تباہ کر کے۔ ایک طرف سے اس قوم کو نیچا کیا ہے تو دوسری طرف سے اچھل کر اوپر ہو گئی ہے۔ ساری دنیا اس قوم کی ٹیکنالوجی کی مرہون منت ہے۔ ناظرین، آج ہم یہیں پر بس کرتے ہیں۔ آئندہ ہم اپنے ناظرین کو یہ بتائیں گے کہ اگر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کسی ملک کو جنگ سے روکنا ہوتا تو ان کی تدبیر کیا ہوتی۔ ناظرین، اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو پلیز سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں۔ خدا حافظ۔